اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر قیام شہادت باب الحوائج حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ آلاف التحیت والثناء امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی و سادات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ شرمندوں کے تاخیر سے حاضر ہوا اور سفر درپیش ہے، دوسرے مقام پہ پہنچنا ہے اور مجھ سے بزرگوار جناب ملک حبیب صاحب اور عزیزان خواہش کر رہے ہیں کہ میں گھنٹہ بھر گفتگو کروں، لیکن شاید میں اتنی گفتگو نہ کر سکوں، مختصر گفتگو، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ مختصر وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ مطالب آج کی اس مجلس کی مناسبت سے حضرت امام کاظم علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق عرض کر سکوں انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 128 ہجری میں پیغمبر اکرام اسلام کی وفات کے 118 سال بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر، جہاں پیغمبر اکرام اسلام کی والدہ معظمہ حضرت آمنہ بنت وہب کا مزار ہے، اس مقام پر جب کہ امام صادق حج سے واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ کی زوجہ جناب حمیدہ خاتون بھی آپ کے ہمراہ تھیں، تو مقام ابوا میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی جمعہ کا دن 128 ہجری اور 7 صفر، اور آپ کی والدہ جناب حمیدہ خاتون سے متعلق امام پنجم نے باقر العلوم علیہ آلاف التحیت والثناء نے یہ ارشاد فرمایا کہ حمیدۃ فی الدنیا والمحمودۃ فی الآخرہ، کہ بی بی دنیا میں حمیدہ ہے، آخرت میں محمودہ ہے، کہ آخرت میں پروردگار ان کے مقام کو اہل دنیا کے سامنے آشکار فرمائے گا۔ اور امام ششم صادق آل محمد نے جناب حمیدہ خاتون جو امام ہفتم کی والدہ ہیں فرمایا کہ اللہ نے اس معظمہ خاتون کو چنا، منتخب کیا اور دنیا کے تمام ادناس سے، تمام کثافتوں سے
نجاستوں سے اس بی بی کو پاک رکھا ہے۔ ہر خاتون معصوم کی ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ گوہر امامت کے لیے، گوہر عصمت کے لیے جو صدف مطلوب ہے وہ پاکیزہ ترین صدف ہے۔ اس لیے جو امہات المعصومین ہیں ان کا انتخاب ازل سے طے ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے۔ جناب حمیدہ خاتون جو وہ معظمہ بی بی، قرآن مجید کی مفسرہ، یہاں تک کہ آپ دین اسلام کی جزیات اور احکام اور مسائل اس طرح سے بیان کرتی تھی کہ بی بی جتنا عرصہ کوفہ میں رہیں مرجع خلائق رہیں، کچھ عرصہ بی بی نے بغداد میں گزارا، کچھ عرصہ بی بی نے مدینہ میں گزارا، لیکن خواتین جب کوئی امام کے پاس آئے، حتیٰ امام صادق کے پاس، تو آپ فرماتے کہ آپ حمیدہ خاتون سے جا کر سوال کریں۔ یہ والدہ معظمہ ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 128 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور 183 ہجری میں امام کی شہادت ہے۔ 55 سالوں پر آپ کی حیات طیبہ مشتمل ہے، جن میں سے 20 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 35 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا عہد امامت ہے، جس میں 4 حکمران، سب سے پہلے منصور دوانقی جس نے 23 سال حکومت کی، اور اس میں سے 12 سال امام موسیٰ کاظم کے عہد امامت میں، اور پچھلے 11 سال امام صادق کے عہد امامت میں اس نے حکومت کی۔ اس کے بعد مہدی جس نے 11 سال حکومت کی، ہادی جس نے 1 سال حکومت کی، اور پھر ہارون الرشید جس کی کل حکومت 22 سال ہے، جس میں سے 12 سال امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں عہد امامت میں اس نے حکومت کی، اور 10 سال امام علی ابن موسیٰ الرضا کا جو 20 سال عہد امامت تھا، اس کے پہلے 10 سال ہارون کی حکومت ہے، اگلے 5 سال امین کی حکومت ہے، اگلے 5 سال مامون کی حکومت ہے۔ تو یہ 35 سال عہد امامت ہے امام موسیٰ کاظم کا، اور 20 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے آپ نے۔ جس طرح سے مولا متقیان جب دنیا میں تشریف لائے پیغمبر کے ہاتھوں پر 16 رجب کو، تو آ کر جب پیغمبر نے فرمایا اقرا یا علی، اے علی پڑھیں، تو پیغمبر کے ہاتھوں پہ علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ کیا سننا چاہتے ہیں؟ تورات، قرآن، انجیل، زبور، یہاں تک کہ سورہ مبارکہ مومنون کی پہلی 11 آیتوں کی تلاوت فرمائی مولا متقیان نے پیغمبر گرامی اسلام کے دست مبارک پر۔ اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم جب دنیا میں تشریف لائے تو پہلا کام سجدہ کیا، اور دوسرا کام اپنے پدر بزرگوار امام جعفر صادق کے ہاتھوں پر آ کر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے بابا سے گفتگو کی، یہاں تک کہ چند دن گزرے تھے، 6 سے 7 دن گزرے، اور آپ جھولے میں امام صادق آپ کا جھولا ہلا رہے ہیں، اور اس میں خود جناب صفوان بن مہران جمال جو صحابی ہے، وہ امام کی اجازت سے ملاقات کے لیے آیا، حضرت گھر کے صحن میں تھے، امام موسیٰ کاظم کا جھولا ہلا رہے تھے، اور ساتھ میں عربی، فصیح عربی میں، بلیغ عربی میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو تعجب ہوا جناب مہران ابن مہران کو، تو پوچھا کہ اے امام صادق آپ اس بچے سے گفتگو کر رہے ہیں، بھلا یہ آپ کی باتیں سمجھتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا صفوان آگے بڑھو، خود گفتگو کرو۔ یہاں تک کہ پھر صفوان نے سلام کیا اور سوال پوچھا، تو گہوارے میں جب امام موسیٰ کاظم کی عمر مبارک 7 دن تھی، تو صفوان بن مہران کے سوال کا جواب دیا۔ یہ نور الہیہ کے مظہر امام موسیٰ کاظم، جن کا علم خدا، جو مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں، جن کا مربی، جن کا معلم، جن کا استاد صرف اللہ ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد کسی امام نے دوسرے امام سے بھی کچھ نہیں سیکھا، یہاں تک کہ علی اس دنیا میں آنے کے بعد علی شاگرد مصطفیٰ ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید جس طرح سے باقی لوگوں نے، اصحاب نے اپنی زندگیوں میں پیغمبر سے سیکھا، اسی طرح سے علی بھی انہی کے درمیان مل کر پیغمبر سے سیکھتے رہے، نہ، علی شاگرد مصطفیٰ ہیں، ذات ختمی مرتبت، حقیقت محمدیہ علی کے لیے مجرى فیض ہے، واسطہ فیض ہے، وسیلہ فیض ہے، لیکن اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں، اس عالم ناسوت میں ہرگز نہیں۔
علی جب اس دنیا میں آئے تو حق تعالی نے علی ابن ابی طالب کو اپنے تمام تر فضائل اور کمالات کی حد انتہا بنا کر، علی کی لافانی حیات کا نقطہ آغاز بنا کر علی کو اس کائنات میں بھیجا۔ اسی طرح سے باقی ائمہ، اگر ایک امام شاگرد ہے دوسرے امام کا، ایک معصوم شاگرد ہے دوسرے معصوم کا، تو اس عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں، قرب پروردگار میں، جہاں اللہ نے ایک نور کو دوسرے نور کے لیے مجرى فیض قرار دیا، اس دنیا میں آ کر کسی امام نے دوسرے امام سے نہیں سیکھا، نہ علی نے پیغمبر سے، نہ امام حسین نے امام حسن سے، نہ اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم نے امام جعفر صادق سے۔ اسی لیے آپ کی عمر 3 سال ہے، 3 برس ہے، اور ایسے میں باقی افراد امام کے شاگردان 4000 کی تعداد میں امام صادق کے شاگرد آپ سے کسب فیض کر رہے ہیں مختلف علوم میں، لیکن آپ کی فرزند ان کے درمیان کبھی نہیں بیٹھے۔ ایسا نہیں کہ باقی شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے بابا سے سیکھتے تھے، نہ الگ تھلگ، اور ایک مقام پر دروازے کے قریب ایک بکری کے بچے کو پکڑ کے بیٹھے امام موسیٰ کاظم، جبکہ عمر 3 سال ہے۔ ایسے میں صفوان بن جمال، صفوان بن مہران جمال کہنے لگا امام سے کہ اے فرزند رسول امام صادق، کیا آپ کے بعد، آپ کے نائب، آپ کے جانشین، آپ کے بعد آنے والے امام ولی خدا آپ کے فرزند اسماعیل ہیں؟ فرمایا نہ، ہرگز نہیں، اسماعیل میری زندگی میں ان کی وفات ہو جائے گی۔ یا پھر آپ کے جو دوسرے فرزند ہیں اسماعیل کے بعد عبداللہ، یہ آپ کے بعد امام بنیں گے؟ فرمایا نہ، عبداللہ بھی امام نہیں ہے۔ کہ پھر آپ کے بعد امام کون ہوں گے؟ امام نے امام موسیٰ کاظم کی طرف اشارہ کیا، 3 برس کا بچہ، کہا کہ میرا جانشین، میرا نائب، میرے بعد امامت کی ذمہ داری میرے فرزند موسیٰ جن کا لقب کاظم ہے، ان کے کندھوں پہ خدا نے عائد کی ہے۔ یہاں تک کہ صفوان نے یہ سوال کیا، فرزند رسول آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم اہل بیت ائمہ معصومین لہو و لعب سے منزہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بچہ تو بکری کے بچے سے کھیل رہا ہے، اس طرح سے کھیل میں مصروف ہے، لہو و لعب میں مصروف ہے۔ امام صادق نے فرمایا کہ دور بیٹھ کے قضاوت نہ کرو صفوان، قریب جا کے دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب جب صفوان بن جمال، صفوان بن مہران پہنچا چلتا ہوا امام کے پاس، تو کیا منظر دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم 3 برس کی عمر ہے، بکری کے بچے کو بیٹھے ہوئے اس کے سر کو رسی سے پکڑ کر زمین کی طرف کھینچ رہے، کہہ رہے ہیں اسجد ربکا، اسجد ربکا، اسجد ربکا، یعنی اپنے رب کا سجدہ کرو، اپنے رب کا سجدہ کرو۔ مقصد اس جانور کو سجدہ کروانا نہیں ہے، مقصد اپنے پیروکاروں کو یہ پیغام دینا ہے کہ جب ہم ایک جانور کو اللہ کے سجدے کے بغیر پسند نہیں کرتے تو اپنے محب اور پیروکار کو کیسے پسند کریں گے کہ وہ خدا کو فراموش کر دے، وہ سجدہ پروردگار کو نظر انداز کر دے۔ یہ امامت کا معیار ہے، یہ امامت کا مزاج ہے۔ بچپنے سے جو شوق عبادت ہے، بچپنے میں 1000 رکعت نماز ہر رات ادا کرنے والے امام موسیٰ کاظم، اور دن میں آپ کا انداز یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک طرف آپ کے پیردر بزرگوار کا درس چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے، لوگ کسب فیض کر رہے ہیں، لیکن امام موسیٰ کاظم خود نماز میں مصروف ہو رہتے تھے اور گھنٹوں طولانی سجدے انجام دیتے تھے۔ یہاں تک کہ امام اہل سنت جناب نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ایک مرتبہ امام صادق سے کہنے لگے، جو آپ کے شاگردوں میں سے رہے امام اہل سنت ابو حنیفہ، اور یہ جملہ کا 2 سال پڑھا امام صادق سے، اور یہ اعتراف کیا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر مجھے امام جعفر صادق کی صحبت میں 2 سال نہ ملے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ نعمان بن ثابت پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اکثر اہل سنت برادران یہ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ جو خود شاگرد رہے امام جعفر صادق سے، اب یہ بیٹھے امام کی صحبت میں اور امام سے بات کی، کہا کہ آپ ناراض نہ ہو تو عرض کروں؟ امام نے فرمایا بتاؤ ابو حنیفہ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا کہ ٹھیک ہے، موسیٰ کاظم آپ کے فرزند ہیں، بجائے خود یہ ہر وقت میں دیکھتا ہوں کہ عبادت کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں، خوشی ہوتی ہے، لیکن کم سے کم آج جب آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں تو خلوت میں اپنے بچے کو یہ بتائیے گا کہ کوئی عبادت کے لیے، نماز کے لیے کوئی ایسا گوشہ منتخب کریں تنہائی میں، تاکہ ان کا خشوع خضوع متاثر نہ ہو، ان کی توجہ انہماک میں کمی نہ آئے۔ یہاں تو سامنے سے مسلسل آپ کے شاگرد باقی مسلمان گزر رہے ہیں، تو ان سے کہیے گا، ان کو سمجھائیے گا، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، عبادت کرنا اچھی بات ہے، لیکن نماز اور عبادت کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سامنے سے لوگوں کا گزر نہ ہو، تاکہ ان کی توجہ میں، انہماک میں، خشوع میں، خضوع میں کمی
کمی نہ آئے۔ تو ایک مرتبہ امام صادق نے پوچھا اے ابو حنیفہ یہ بتائیں کہ آپ کو مجھ پر اعتراض ہے یا میرے فرزند موسیٰ کاظم کے عمل پر اعتراض ہے؟ کہنے لگے ان کے عمل پر اعتراض ہے۔ تو کہا جس کے عمل پر اعتراض ہے اس سے سوال کرو نہ کہ مجھ سے سوال کرو۔ تو امام ابو حنیفہ کہنے لگے فرزند رسول وہ 4 برس کا بچہ میری بات کا کیا جواب دے گا، اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا ابو حنیفہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ موسیٰ کاظم جعفر صادق کا فرزند ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنے صحابی سے کہا کہ جاؤ میرے فرزند کو بلا کے لاؤ، اور جب امام موسیٰ کاظم چلتے ہوئے آئے اور آ کر بیٹھے امام موسیٰ کاظم بیٹھے امام جعفر صادق کے پاس، تو امام صادق نے فرمایا کہ بزرگوار آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابو حنیفہ کہنے لگے اے فرزند رسول مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں ہر وقت آپ کو نماز میں دیکھتا ہوں، سجدے میں دیکھتا ہوں، عبادت میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، سجدے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سامنے سے لوگوں کا گزر نہ ہو، تاکہ آپ کی توجہ میں کمی نہ آئے، انہماک میں کمی نہ آئے، خشوع خضوع متاثر نہ ہو۔ تو ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم 4 برس کی عمر ہے، اور ابو حنیفہ کا یہ سوال سننے کے بعد متوجہ ہوئے اور جواب دیا کہ سنو اے ابو حنیفہ، موسیٰ کاظم کا خدا موسیٰ کاظم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ کوئی تیسرا ہم دو کے درمیان میں سے گزر ہی نہیں سکتا۔ تو جب کوئی تیسرا ہمارے درمیان سے گزر نہیں سکتا تو پھر توجہ کم ہونے کا سوال ہی نہیں بنتا ہے، انہماک میں کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو دیکھا کہ اس طرح سے ایک بچے نے لاجواب کر دیا، اب انہیں خفت محسوس ہوئی کہ یہاں تک کہ 70 سال کا عالم اور یہ اتنی بڑی شخصیت اور شہرت جن کی لوگ تعریف کرتے تھے، اور جو اپنی زندگی میں امام صادق کی زندگی میں انہوں نے فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا، تو ایک شہرت اور ایک مقام اور حکومت کی طرف سے ان کی تائید بھی تھی، تو اپنی خفت محسوس کی کہ باقی لوگوں کے سامنے 4 برس کے بچے نے مجھے لاجواب کر دیا۔ خفت کو مٹانے کے لیے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اگر آپ میرے ایک بات کا جواب دیں تب میں آپ کے علم کا اعتراف کروں، آپ کے فضل کا اعتراف کروں۔ تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجئے، لیکن کیا سوال پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کیا انسان اپنے عمل میں، اپنے فعل میں جو وہ انجام دیتا ہے خود فاعل مختار ہے یا اس کے فعل کا حقیقی فاعل خدا ہے، اور انسان صرف اعلی کار ہے؟ یہ عقیدہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، بس اوقات ہمارے یہاں بھی عقیدہ نظر آتا ہے کہ انسان کرتا خود ہے، کوئی بھی کام، برا کام انجام دیتا ہے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اور جب اس کی پاداش میں جب اس کو کچھ سامنا کرنا پڑتا ہے، حوادث کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب مبتلا ہوتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے اور خدا کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا کہ میرے خدا کی، میرے گناہ کی یار اب تو سادگی تو دیکھ، اپنی خطا کو تیری رضا کہہ گیا ہوں میں، کرتا خود ہے اور نسبت خدا کی طرف دیتا ہے کہ اللہ کی مرضی ایسی ہی تھی۔ جس طرح سے یہ عقیدہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے، اس عقیدے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بنو امیہ نے گھڑا ہے اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے، اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے، کہ نیکی اور بدی ہر دو خدا کی طرف سے ہے، اور اس عقیدے کو تائید کرنے والے خود امام ابو حنیفہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے، میری اس بات کا کیا جواب دے گا؟ تو پوچھا بتائیں کیا اپنے عمل میں انسان اپنے فعل کا فاعل خود ہے یا اس کے فعل کا فاعل حقیقتاً خدا ہے اور انسان صرف اعلی کار ہے؟ امام نے جو حکیمانہ جواب دیا اس سنی میں فرمایا سنیں ابو حنیفہ، انسان کے عمل کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت یہ کہ انسان کے فعل کا فاعل اللہ بھی ہے، بندہ بھی ہے، یعنی اس کام میں اللہ کی بھی شمولیت ہے، بندے کی بھی شمولیت ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ انسان کے فعل کا فاعل صرف اللہ ہے اور بندہ اعلی کار ہے، اس کے ہاتھ چل رہے ہیں، کروانے والا خدا ہے، کر انسان رہا ہے لیکن فاعل حقیقی خدا ہے، انسان صرف اعلی کار ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کے فعل کا فاعل صرف انسان ہے، اس میں خدا کی کوئی شمولیت نہیں ہے۔ خدا نے انسان کو خیر و شر بتا دیا، نیک و بد بتا دیا یہ اچھا یہ برا ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، رہنمائی کر دی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اس سے بڑھ کر انسان کوئی مجبور نہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں، کرے اس کی مرضی نہ کرے اس کی مرضی۔ تو اگر فعل کا حقیقی فاعل خدا ہے اور قیامت کے دن جب بندے سے حساب لے تو سزا بندے کو دے دے تو یہ خلاف عدل الہی ہے، اور اگر فاعل بندہ بھی ہے اللہ بھی ہے تو قیامت کے دن اللہ خود کو تو بچا لے اور اپنے بندے کو جہنم میں گرا دے، یہ بھی خلاف عدل الہی ہے۔ تو ایک ہی صورت بچ جاتی ہے کہ انسان اپنے فعل کا فاعل خود ہے اور خدا کو انسان کی کسی بھی عمل میں کوئی مداخلت نہیں ہے، اور اللہ اپنے بندے کو اس کے ارادے اور اس کے اختیار پر چھوڑ رہا ہے۔ یہ امام کا علم ہے، یہ امام کا بچپنا ہے، یہاں تک کہ 20 سال گزارے
نائب امام کی حیثیت سے، اور آپ کا لقب باب الحوائج ہے۔ یہ لقب کس کس نے دیا؟ یہاں تک کہ حنابلہ میں سے وہ ابو الاعلیٰ الحلال، وہ عظیم الشان شخصیت حنبلی جو علماء اہل تسنن میں اپنا ایک تشخص رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں، یہ ان کا بھی جملہ ہے۔ اور ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی، یہ دونوں کہتے ہیں، دونوں کے یہ کلمات ہیں، ایک جناب حلال حنبلی اور دوسرے امام شافعی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں جب بھی کبھی کوئی مشکل پیش آتی تھی اور ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے اور گرفتار ہوتے تھے، اور جب ہمیں کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا تھا تو ہم بغداد میں امام موسیٰ کاظم کی قبر پر چلے جاتے تھے، اور جب قبر پہ جاتے تھے اور ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تھے تو خدا ہماری مشکلات کو دور کر دیتا تھا۔ دوست دشمن سب اعتراف کرتے ہیں یہ باب الحوائج ہے، وہ شخصیت کہ جن کے وسیلے سے، اور یہاں تک کہ ائمہ بیان کرتے ہیں، خود امام ہشتم کی، امام علی ابن موسیٰ رضا کی حدیث ہے کہ کسی بھی بیماری میں، کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ، بالخصوص اگر کسی کو آنکھوں کی بیماری ہے تو اس طرح سے توسل کرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھے اور ان لفظوں سے خدا سے توسل کرے، اللہم انی اتوسل الیک بموسیٰ بن جعفر، پروردگار اس کی آنکھوں کی مشکل آسان کر دے گا، اس کی آنکھوں کی بیماری دور کر دے گا۔ یہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کے فضائل کو دوستوں نے، دشمنوں نے، اپنوں نے، بیگانوں نے اعتراف کیا، یہاں تک کہ وہ شخصیت کے جنہوں نے تشیع کے خلاف سخت ترین کتاب لکھی ہے، ابن حجر ہیثمی المکی، جو امام کعبہ رہے اور تشیع کے خلاف ایسی کتاب لکھی سوائے کے محرقہ، اپنی اس کتاب میں جو تشیع کے خلاف لکھی ہے، شیعیت کے خلاف لکھی ہے، اس کے باوجود جب امام موسیٰ کاظم کا ذکر آیا تو یہ جملے لکھے، کہا کہ امام موسیٰ کاظم وہ شخصیت کہ 20 برس کی عمر میں یتیم ہوئے، اور آپ کے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام جن کے شاگردوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 4000 تک جا پہنچی تھی، اور بڑی بڑی برجستہ ترین شخصیات جنہیں مختلف علوم میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے تراشا، یہاں تک کہ علوم قرآن میں جناب حمران جیسی شخصیت کو تیار کیا، لغت اور ادبیات میں ابان بن تغلب کو تیار کیا، علم کلام اور علم عقائد میں مومن طاق جیسی شخصیت کو تیار کیا، علم حدیث میں ابو بصیر کو تیار کیا، علم فقہ میں احکام میں زرارہ کو تیار کیا، علم کیمیا میں اور کیمسٹری میں جابر بن حیان کو تیار کیا۔ یہ جابر بن حیان جن کا یہ جملہ آج بھی ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے، موجود ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی دانشور میرے کسی ایک نظریے کو رد نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں۔ یہ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا اور اس بام عروج تک پہنچایا، دنیا کی وہ عظیم النظیر یونیورسٹی کہ چشم فلک نے دوبارہ تا کائنات میں ایسی مثال نہیں دیکھی، ایسا مرکز، ایسا دین و دنیا کے تمام علوم جہاں پر پڑھائے جا رہے ہوں۔ یہ مکتب امام جعفر صادق، لوگ سوچ رہے تھے، فکر مند تھے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو کیا آپ کی 148 ہجری میں، تو لوگ سوچ رہے تھے، یہ لکھا امام ابن حجر ہیثمی المکی، امام کعبہ، امام اہل سنت، یہ جملہ لکھا کہ جب امام جعفر صادق کو منصور دوانکی نے شہید کیا تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی شہادت کے ساتھ اتنی بڑی دانشگاہ، اتنی بڑی یونیورسٹی، اتنے بڑے مرکز کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، کہ یہ 20 سال کا جوان کس طرح سے اپنے بابا کے اتنے بڑے سلسلے کو آگے چلا سکے گا۔ لیکن امام ابن حجر ہیثمی المکی نے اعتراف کیا کہ 20 سال کے موسیٰ کاظم نے نہ صرف یہ کہ اپنے بابا امام جعفر صادق کی چھوڑی ہوئی اس درسگاہ اور یونیورسٹی کا دروازہ بند نہ ہونے دیا، بلکہ اپنے علم و معرفت و فضل و کمال اور اپنے اخلاق اور اخلاقی صفات سے اپنے بابا کی چھوڑی ہوئی دانشگاہ اور یونیورسٹی کو 4 چاند لگا دیے، اور دوستوں اور دشمنوں کی زبانوں پر ہر وقت موسیٰ کاظم کا نام سنائی دیا کرتا تھا، اور جسے بھی پوری اسلامی دنیا میں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ سفر کر کے امام موسیٰ کاظم کے پاس اپنے سوال کا جواب لینے کے لیے آتا تھا۔ یہ امام موسیٰ کاظم عزتوں کا آسمان ہے، شرافتوں کا آسمان ہے، عصمتوں کا آسمان ہے، عظمتوں کا آسمان ہے۔ امام کی شخصیت کے ابعاد اور پہلو اور جہات اور ڈائمنشنز اس قدر زیادہ ہے کہ اس مختصر وقت میں ان کا خلاصہ بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 20 سال جو آپ نے مدینہ میں گزارے، اور اس کے بعد پھر 35 سال عہد امامت منصور دوانکی کے ساتھ جو آپ کی زندگی گزری ہے، اس کے مظالم بجائے خود پھر مہدی کے زمانے کے کچھ سال آپ کے قید میں گزرے، پھر ہادی کا 1 سال جس کے 6 مہینے امام نے قید میں گزارے، اور اس کے بعد پھر ہارون الرشید وہ شقی جو آپ کا قاتل ہے، اس کے زمانے میں امام نے 12 سال امامت فرمائی۔
فرمائیے. اور 10 سال قید ہارون کے زمانے میں گزاری ہے. ان 10 سالوں میں سے 1 سال آپ نے بصرہ میں اس کے چچا زاد بھائی کے ہاں قید میں گزارا، عیسیٰ بن جعفر کے ہاں، اور باقی 9 سال بغداد میں قید گزاری، اور یہ قید کرنے والا ہارون الرشید تھا. اور آپ نے باقی 2 سال باقی داروغہائے زندان کے ہمراہ گزارے، ان کی قید میں رہے. لیکن ان میں سے 7 سال وہ مشکل ترین قید جس کی طرف میں شاید کچھ اشارے کر سکوں کہ سندی بن شاہق، اور اسی کے ذریعے سے ہارون الرشید نے امام کو شہید کروایا. بس چند ایک جملے اور میرے بعد پڑھنے والے بہترین انداز میں اپنے بیانات آپ کے سامنے بیان کریں گے. یہاں تک کہ پہلے امام ہیں امام موسیٰ کاظم، جن کو حالت نماز میں قید کیا گیا. پہلی ملاقات ہارون الرشید کی خانہ کعبہ میں ہوئی جب یہاں تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے نے، جس کا نام محمد تھا، جو اسماعیل کا بیٹا تھا، جب اس نے ہارون الرشید کے سامنے اس طرح سے شکایت کی، چونکہ وہ چاہتا تھا کہ امامت اسے ملے، لیکن جب جس طرح آپ کی امامت کا اعلان ہوا تو آپ کے مخالف ہو گیا، اور اس طرح سے وہ امام کی جاسوسی کرنے لگ گیا. اور ہارون الرشید سے کہا، جس جملے کے بعد ہارون امام کا دشمن بنا اور جہاں سے امام کی قید کا آغاز ہوا، محمد بن اسماعیل بن امام صادق یہ گیا، جا کر اس نے کہا ہارون الرشید سے کہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایک وقت میں 2 بادشاہ ہوں، ایک وقت میں 2 خلیفے ہوں. کہ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہاں بغداد میں ہارون الرشید خلافت کر رہے ہیں، مدینہ میں موسیٰ کاظم کی خلافت چل رہی ہے. وہ علم کا اور لوگوں کی روحانیت کا مرکز بن چکے ہیں، اور پورے ملک سے لوگ اٹھ اٹھ کر ان کے پاس آتے ہیں، اور اس طرح سے وہ تمہارے خلاف تشکیلات کر رہے ہیں. یہ وہ مرحلہ تھا جس کے بعد اس نے فیصلہ کیا. لیکن جب وہ آ رہا تھا حج کے لیے، تو حج کے موقع پر میں شرمندہ ہو کر تیزی سے چل رہا ہوں وقت کی کمی کے باعث. کچھ نتائج عرض کرنے کے لیے بس چند 2 سے 3 پہلو اور عرض کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں. یہاں تک کہ حج کے موقع پر جب سامنا ہوا ہارون الرشید کا امام موسیٰ کاظم سے، تو طواف کے دوران امام کے سامنے رک کر یہ کہنے لگا، اس نے گستاخی کی، اے موسیٰ کاظم، میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں سے میرے خلاف بیعت لے رہے ہو اور خلافت کا ارادہ رکھتے ہو، اور مخفی طور پر تم اپنی خلافت کے لیے، اپنی حکومت کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہو اور مخفیانہ طور پر بیعت لے رہے ہو. تو ایک مرتبہ پورے جرأت اور وقار اور شجاعت کے ساتھ امام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ اے ہارون، تو مخفی بیعت کی بات کر رہا ہے، موسیٰ کاظم کو علنی بیعت سے کس نے روکا ہے؟ کس میں جرأت ہے کہ وہ موسیٰ کاظم کو علنی بیعت سے روک سکے؟ کہا آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ امام نے فرمایا جب اللہ نے ہمیں یہ حق دیا تو کس میں جرأت ہے کہ وہ ہم سے حق چھین سکے؟ کہا کہ میں کعبہ کے اندر، مسجد الحرام کے اندر، یہی حج کے دوران آپ کو قتل کروا دوں گا. جیسے اس نے یہ جملہ کہا تو اس کا وزیر فضل ابن سعد یحییٰ بن برمکی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا، کہا کہ سفارش کرنے لگا، ہارون اس موقع پر قتل نہ کیجئے، یہاں معاف کر دیجئے، میری خاطر، میری خدمات کے صلے میں موسیٰ کاظم کو چھوڑ دیجئے. ان کی باہمی گفتگو سن کر امام موسیٰ کاظم کے لبوں پر تبسم آیا، ایک مسکراہٹ آئی جسے اپنی توہین محسوس کرتے ہوئے ہارون نے کہا کہ میں آپ کے قتل کی باتیں کر رہا ہوں، آپ کو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہوں، اور آپ آگے سے مسکرا رہے ہیں. کیوں مسکرا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میں یہ سوچ کر کے مسکرا رہا ہوں کہ خلیفہ اور حکمران بڑا احمق ہے، یا اس کا مشیر اور اس کا وزیر بڑا احمق ہے. کہ کیسے؟ کہ وہ بڑا احمق ہے جو میری قتل کے فیصلہ طے ہونے کے بعد، میری موت کا وقت آ جانے کے بعد میری زندگی کی سفارش کر رہا ہے، یا وہ بڑا احمق ہے کہ جو میری موت کا وقت آنے سے پہلے مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے. اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے تو کسی کی سفارش سے ٹلے گا نہیں، اور اگر میری موت کا وقت نہیں آیا تو لاکھ ہارون اکٹھے ہو جائیں، موسیٰ کاظم کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اس کے ہزاروں سپاہیوں کی موجودگی میں جرأت آمیز انداز تھا امام موسیٰ کاظم کا، جس کے بعد اس کا کینہ اور بڑھ گیا اور اس نے اپنا حج مکمل کیا. امام نے بھی حج مکمل کیا، یہاں تک کہ وہ پھر مدینے پہنچا. امام پلٹ کر مدینے پہنچے، اور جب یہ مدینے پہنچا ہارون الرشید تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں قبر رسول کے قریب کھڑے ہو کر ایک مرتبہ ہارون الرشید لوگوں کو، اہل مدینہ کو، باقی اپنے ساتھیوں کو اور بنو عباس کے سرداروں کو اور اپنے وزیروں مشیروں کو، اپنے سپاہیوں کو، فوجیوں کو، اپنے ساتھ آنے والوں کو اور مدینے والوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم رسول کے قریبی ہیں، ہم رسول کے رشتہ دار ہیں. چونکہ پیغمبر اکرام اسلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے، اس لیے لوگوں کو تاثر دینے کے لیے کہ ہم رسول کے قریبی ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، قبر رسول کی طرف رخ کر کے اس نے بلند آواز سے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن عمی، سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر ہے میرے چچا کے بیٹے. جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے
نے اس کا یہ جملہ سنا اسی لمحے رخ کیا اپنے نانا کی قبر کی طرف اور رخ کر کے ایک ہی جملہ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتا، سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے میرے بابا، سلام ہو آپ پر اے میرے باپ، سلام ہو آپ پر میرے پدر بزرگوار۔ یہ سننا تھا، ہل کر رہ گیا ہارون الرشید کہ کسی نے میری بات کو غلط ثابت کر کے میری بات کے اوپر بات کر دی اور زیادہ قرابت داری کا کہ میں چچا کا بیٹا کہہ کے سلام کر رہا تھا، یہ کون ہے جو اپنا باپ کہہ کے رسول کو سلام کر رہے؟ غصے سے آگے بڑھا، کہا موسیٰ کاظم تم علی کی نسل سے ہو، علی کی اولاد سے ہو، تمہیں کس نے حق دیا کہ پیغمبر اکرام اسلام کو اپنا باپ کہہ کے سلام کرو؟ جبکہ تم علی کی اولاد ہو، علی کی نسل ہو، علی کے بیٹے ہو، علی کو اپنا باپ کہو نہ کہ پیغمبر اکرام اسلام کو۔ تو آپ نے قرآن مجید کی آیات پڑھی امام موسیٰ کاظم نے اور فرمایا کہ ان آیات کی روشنی میں اگر اللہ جناب عیسیٰ کو اپنی ماں مریم کے ذریعے سے ابراہیم خلیل کا بیٹا قرار دے رہا ہے تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کا بیٹا کیوں نہیں قرار پا سکتا؟ تو یہ کہنے لگا ہارون الرشید کہ موسیٰ کاظم یہ آیت خاص ہے ان کے ساتھ، جناب عیسیٰ کے ساتھ، اس میں آپ شامل نہیں ہیں۔ تو امام نے فرمایا اگر قرآن کو نہیں مانتے تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر ابھی رسول اسلام قبر سے باہر تشریف لے آئیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے تو کیا جواب دو گے؟ کہ میں ہاں کروں گا اور عرب و عجم پر فخر کروں گا کہ رسول اسلام میرے داماد بن گئے۔ فرمایا تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم سے رسول رشتہ مانگ بھی سکتے ہیں، تم دے بھی سکتے ہو، لیکن ہم سے نہیں مانگ سکتے اس لیے کہ ہم خود اولاد رسول ہیں، نسل رسول ہیں۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ یہاں تک کہ رسوا ہوا، شرمندہ ہوا، شرمسار ہوا اور سب کے سامنے جب سبکی ہوئی اس نے سپاہیوں کو 2000 سپاہیوں کو حکم دیا کہ گرفتار کرو امام موسیٰ کاظم کو۔ میں نے عرض کیا واحد امام جنہیں حالت نماز میں جبکہ امام رکوع کر رہے تھے، رکوع کی حالت میں گرفتار کیا گیا اور 2 محمل روانہ کیے گئے، ایک محمل بصرہ کی طرف روانہ کیا گیا، دوسرا محمل بغداد کی طرف، اور اس طرح سے جو بصرہ کی طرف محمل روانہ کیا گیا اس میں امام کو قید کر کے بھیجا، لیکن بغداد خالی محمل بھیج کر لوگوں کی تاثر دینے کے لیے کہ شاید بصرہ گئے یا بغداد گئے تاکہ طاقت تقسیم ہو جائے اور امام کی جو محب ہیں اگر وہ راستے میں رکاوٹ بننا چاہیں یا امام کو قید سے چھڑوانا چاہیں تو نہ چھڑوا سکیں، یہ اس کی چال تھی۔ 1 سال امام عیسیٰ بن جعفر کی قید میں رہے، یہاں تک بصرہ میں قید رہے، اور سال گزرنے کے بعد عیسیٰ بن جعفر نے جو ہارون الرشید کا چچا زاد بھائی تھا خط لکھا کہ میں ابھی موسیٰ کاظم کو رہا کرنے والا ہوں اور خود ان کو مدینہ میں چھوڑ کے آؤں گا، یا تو تم انہیں اپنے پاس بغداد بلا لو، اگر تم نے نہ بلایا تو میں خود انہیں چھوڑ کے آؤں گا، اس لیے کہ پورا 1 سال گزر گیا وہ میری قید میں ہے۔ میں شروع میں سمجھتا تھا شاید وہ حکومت کے دشمن ہے، تمہارے دشمن ہے، میرے دشمن ہے، لیکن میں نے آج تک کبھی ان کی زبان سے نہ تمہارا نام سنا نہ اپنا نام سنا۔ میں جب بھی ان کی زبان سے سنتا ہوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں مسلسل، ساری رات نماز عشاء سے لے کر نماز فجر تک جو انسان ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، ساری رات سجدے کرتا ہے اور نماز پڑھتا رہتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے پورا 1 سال یہ جائزہ لیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب موسیٰ کاظم اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو پھر ظہر کی نماز کے ساتھ اپنا سر سجدے سے اٹھاتا ہے۔ وہ انسان کی جس نے پورے سال کے صرف 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں رکھا ہے، باقی سارا سال روزہ میں گزارا ہے، اور اس طرح کی جو ساری میں 1 یا 2 لقمے غذا تناول کر کے اور پانی کی چند گھونٹ پی کر پورا دن حالت روزہ میں، پوری رات عبادت میں، تلاوت میں، دعا میں، مناجات میں ایسی زندگی گزارنے والی ہستی جو مسلسل عشق خدا میں اور معرفت خدا میں اور محبت خدا میں ان کی آنکھوں سے اشک جاری رہتے ہیں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر میں نے ایسی ہستی کو مزید اپنی قید میں رکھا تو مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، میں دنیا و آخرت میں رسوا ہو جاؤں گا، میں ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاؤں گا، اور مجھے اپنی آخرت عزیز ہے، اس لیے میں مزید 1 دن بھی انہیں اپنی قید میں نہیں رکھوں گا۔ اگر تم نے انہیں بغداد نہ بلایا تو میں خود مدینے چھوڑ کے آؤں گا۔ جس کے بعد پھر ہارون الرشید مجبور ہوا، بس آخری کلمات عرض کروں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، مجبور ہو کر اس نے امام کو بصرہ سے بغداد منتقل کیا۔ پہلے 2 سال مختلف داروغے بدلتے رہے، زندان بان بدلتے رہے، یہاں تک کہ آخری 7 سال امام کی قید کے یہ سندی بن شاہق کی قید میں گزرے ہیں۔ یہ کیسی قید ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا، خود سوچئے گا۔ ائمہ میں سے مشکل ترین عہد امامت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے۔
علمی اپوزیشن کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو چاروں ائمہ فقہ امام موسیٰ کاظم کے زمانہ میں ہے، امام ابو حنیفہ امام موسیٰ کاظم کے زمانہ میں فتویٰ دے رہے ہیں، امام شافعی امام موسیٰ کاظم کے دور میں فتویٰ دے رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں فتویٰ دے رہے ہیں، اور اسی طرح سے امام مالک ابن انس جو اہل سنت کے چوتھے امام ہیں، چاروں امام ایک ساتھ امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں فتویٰ دے رہے ہیں اور رسول سے حدیث نقل کرتے ہیں، اور 2.5 لاکھ کا حدیث کا حافظ امام احمد ابن حنبل متوفہ 241 ہجری، یہ سب رسول کی حدیثیں بیان کرتے ہیں لاکھوں میں، لیکن کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ حدیث بیان کرتے ہوئے یوں کہہ سکے جس طرح سے امام موسیٰ کاظم جتنا عرصہ 35 سال عہد امامت میں آپ کا انداز یہ تھا، کبھی یہ نہیں کہتے تھے ان رسول اللہ، جب بھی حدیث نقل کرتے تھے فرماتے تھے ان جدی، میرے نانا نے یہ فرمایا، میرے جد نے یہ فرمایا۔ 4 امام ایک ساتھ، اور ارکان تصوف جن سے تصوف چلا، صوفیزم چلا ہے، معروف کرخی ہے، اسی طرح سے عقیق بلخی ہے، اسی طرح سے سفیان ثوری، عبداللہ مبارک، چاروں ارکان تصوف جن سے صوفیزم چلا ہے، چاروں امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں ائمہ اربعہ فقہ کے چاروں امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں۔ فلسفہ یونان کا عباسی حکمرانوں نے پہلی مرتبہ عربی زبان میں ترجمہ کروایا امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو، ان کی توجہات کو فلسفے کی طرف موڑا جا سکے اور امام کی طرف لوگوں کا رجوع ختم ہو سکے۔ یہ 3 طبقے، اور چوتھا طبقہ ظالم ترین بنو عباس کے حکمران، لیکن ان چاروں کے ساتھ اکیلے مقابلہ کرنا امام موسیٰ کاظم نے، اور وہ بھی زندان میں رہتے ہوئے مقابلہ کرنا ہے، اور زندان میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ امام کا زندان میں گزرا، جو میں نے گنا ہے ان 4 حکومتوں کے دوران امام کی اجتماعی قید عام طور پہ لوگ 14 سال کہتے ہیں، جب میں نے گنا یہ 16 سال قید بنتی ہے۔ 16 سال قید کے علاوہ جو باقی آپ کی امامت کا زمانہ ہے اس میں سے زیادہ حصہ نظر بندی میں گزر گیا، نظر بندی میں گزر گیا، مشکل ترین عہد امامت، لیکن وہ شخصیت کہ جن کی امامت اور جن کی فضائل اور جن کے کمالات اور زندان کی تنگ اور تاریک اور اونچی دیواروں سے یوں چھن چھن کر پوری اسلامی دنیا میں اس طرح سے پھیل رہے ہیں کہ ہر ایک انسان کی زبان پر امام موسیٰ کاظم کی بات چل رہی ہے، زندان میں ہوتے ہوئے خاک پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور زمانے کا حکمران جو تخت پر بیٹھا ہے اس طرح سے امام موسیٰ کاظم نے اسے لوگوں کے دلوں سے گرا دیا، نظروں سے گرا دیا کہ اس کو اپنا وجود بے وقعت نظر آنے لگا، اور وہ چاہنے لگا کہ کسی طرح سے امام کو راضی کر لے اور لوگوں کو یہ تاثر دے کہ نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے اس نے سندی بن شاہق سے کہا کہ موسیٰ کاظم سے کہو میں ان سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان سے ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں، ان کو بلا کے لایا جائے۔ اور جب امام کو زندان سے نکال کے لایا گیا، بیٹھے ہارون رشید کے سامنے، تو کہنے لگا آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، دیو ہم قریب قرابت دار ہیں، آپ بھی رسول اسلام کے قریبی ہیں، ہم بھی رسول اسلام کے قریبی ہیں، آپ جو کہیں گے میں مانوں گا۔ اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں کسی طرح آپ کی دادی فاطمہ زہرا کا حق فدق وہ آپ کو واپس لوٹا دوں، وہ واپس لوٹانے کے لیے تیار ہوں، کچھ اور کام کہیں گے وہ بھی کروں گا، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، میری مخالفت سے ہاتھ اٹھا لیں، مجھے طاغوت اور باطل کہنا اور کہلانا اور سمجھنا چھوڑ دیں۔ تو امام نے فرمایا اچھا تم فدق دینا چاہتے ہو؟ کہا میں فدق لوٹانے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ حکم کریں میں آج ہی فدق واپس آپ کو لوٹا دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا ہاں ایک شرط پہ، اگر تم فدق کو پوری حدود اور قیود کے ساتھ واپس لوٹاؤ تو پھر تمہیں معاف کرنے کا سوچا جا سکتا ہے۔ کہنے لگا کون سی حدود ہیں فدق کی؟ امام نے فرمایا پہلی حد سمرقند ہے، دوسری حد بحیرہ احمر ہے، تیسری حد ہندوستان ہے، چوتھی حد افریقہ ہے۔ اس طرح امام نے 5 حدیں جب بتائیں تو یہ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اس کا مطلب یہ تینوں بر اعظموں کی حکومت آپ کے حوالے کر دوں؟ امام نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میری دادی فاطمہ زہرا چند درختوں کے لیے گئی تھی؟ حکمران کے دربار میں نہ یہ خلافت وہ حق اہل بیت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لوگوں کی قیادت اور ان کی سیادت اور رہبری ہمارے پاس رکھی، کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوبارہ سے امام کو زندان میں لے کے گیا، لیکن اب جب اس نے امام کی شہادت کا منصوبہ بنایا تو اس نے یہ سوچا کہ اگر میں نے امام کو اس حالت میں شہید کر دیا تو ان کی محبوبیت اور بڑھ جائے گی، ان کی مرکزیت اور بڑھ جائے گی، اور لوگوں کے دلوں میں ان کا اور راج ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ میرے خلاف تحریکیں شروع ہو جائیں۔ اس لیے شہید کرنے سے پہلے، قتل کرنے سے پہلے میں نے لوگوں کی نگاہوں سے گرا دوں، رسوا کر دوں۔ اس نے ایسا شیطانی منصوبہ بنایا کہ پوری دنیا عرب کی حسین ترین خاتون کو، خوبصورت ترین خاتون کو اس نے بلایا، منتخب کیا، اور اسے کہا کہ میں تمہیں سونے کے ترازو میں تول دوں گا، اتنا دے دوں گا کہ تمہارے خاندان کے لیے، نسلوں تک کے لیے کافی ہو جائے گا اگر تم میرا ایک کام کرو۔ یہ قیدی بہت سالوں سے اپنے گھر نہیں گیا، اگر کسی طرح تم اسے اپنی طرف متوجہ کر دو اور کسی طرح سے اسے گناہ پر مائل کر دو، اور اگر وہ گناہ پر مائل نہ ہو
تب تم ایک کام کرو کہ چیخنا شروع کر دو، چلانا شروع کر دو، اور جب ہم پہنچے تو ہمیں بتاؤ کہ قیدی مجھ پر تجاوز کرنا چاہ رہا تھا اور دست درازی کرنا چاہ رہا تھا، یہ سارا مال، یہ سونا چاندی، درہم و دینار کے انبار تمہیں سونپ دوں گا۔ یہ سنا وہ خاتون لالچ میں آئی اور قبول کیا، ٹھیک ہے میں جاؤں گی۔ اور جب اس خاتون کو بھیج دیا زندان میں، اور اپنے وزیروں کو اس نے اکٹھا کیا، مشیروں کو بلایا، بنو عباس کے سرداروں کو بلایا، اپنے جرنیلوں کو بلایا، خواص کو بلایا، سپاہیوں کو، اور ساری رات اس نے جاگ کر انتظار میں، ابھی زندان سے آواز آئے گی، ابھی زندان سے آواز آئے گی، اور جیسی آواز آئے گی میں ان سب کے ساتھ جاؤں گا اور ان سب کے سامنے موسیٰ کاظم کو شرمسار کریں گے اور رسوا کریں گے، اور پھر 3 برے اعظموں کے اندر موسیٰ کاظم کے کردار کو پھیلا دیں گے کہ وہ تو ایسے ہیں، اور تم انہیں متقی سمجھتے ہو، زاہد سمجھتے ہو، پرہیزگار سمجھتے ہو۔ یہاں تک کہ جب رات اس خاتون کو بھیجا تو برابر یہ مسلسل حالت انتظار میں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کے انتظار کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ شدت انتظار بڑھتا چلا گیا، اور جیسے جیسے رات ڈھل رہی ہے اس کی پریشانی بڑھ رہی ہے، ابھی تک آواز نہیں آئی، ابھی تک آواز نہیں آئی، یہاں تک کہ رات ڈھلنے لگی اور سحر کا وقت قریب آیا تو اپنے مشیروں اور وزیروں کے ساتھ، خواص کے ساتھ، جرنیلوں کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ یہ دربار سے ٹہلتا ہوا خود زندان تک آیا، اور آ کر داروغہ زندان سے کہا کہ مجھے اس مقام پر لے کے جاؤ جہاں موسیٰ کاظم رہتے ہیں۔ کہا آپ نہیں جا پاؤ گے، وہ بہت تاریک مقام ہے، بہت نیچے جانا پڑے گا۔ کہا میں خود جانا چاہتا ہوں، میں خود مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جب وہ اس مقام پر پہنچا ہے، اس قید خانے میں پہنچا ہے، تو اس نے یہ منظر دیکھا کہ ایک طرف زندان میں امام موسیٰ کاظم کا سر سجدے میں اور زبان سے یہ ذکر جاری ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور دوسری طرف جس خاتون کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اس کا سر بھی سجدے میں ہے اور اس کی زبان سے بھی یہی ذکر جاری ہے۔ یہاں تک کہ غصے میں آگے بڑھا، اس خاتون کو بالوں سے پکڑا اور چلا کر کہنے لگا میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ تو کیا کر رہی ہے؟ میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ اور تو کیا کر رہی ہے؟ یہاں تک اس خاتون نے کہا ہارون مجھے معاف کرو، میرا کوئی جرم نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے جیسے کہا میں نے ویسے کیا۔ جب میں زندان میں آئی برابر کئی گھنٹے تک اس قیدی کو بلاتی رہی، آوازیں دیتی رہی، اپنی طرف متوجہ کرتی رہی، لیکن یہ عشق خدا میں اتنا غرق تھا، ذکر خدا میں اتنا محو تھا، اس لیے احساس ہی نہیں تھا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے۔ یہاں تک کہ وقت گزر رہا تھا اور پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ پھر اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور اس پورے قید خانے کا ذرہ ذرہ، یہاں تک کہ اس قیدی کے ساتھ ہم آواز اللہ کی تسبیح بندگی میں، ذکر خدا میں مصروف ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ایسے محسوس کیا کہ پوری کائنات سے یہ صدا جاری ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہاں تک کہ میں نے زمین سے لے کر اس قید خانے سے لے کر اس طرح آسمان تک نور کا ایسا سلسلہ دیکھا، مجھے یوں لگ رہا تھا ملائکہ الہیہ کا نزول ہو رہا ہے۔ ایسی کیفیت میں لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر، بے ساختہ میرا سر بھی سجدے میں چلا گیا اور میری زبان سے بھی یہی ذکر جاری ہو گیا۔ یہ امام موسیٰ کاظم ہے، کسی نبی کے ساتھ آپ کا تقابل ممکن نہیں، کسی نبی کے ساتھ تقابل ممکن نہیں۔ کیا مقام شرف، کیا مقام عصمت ہے۔ یہاں تک کہ اس کو امام صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، انہوں نے امام اہل سنت یہ مسئلہ بیان کیا، بس یہ آخری جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عصمت کلی مشکک ہے، عصمت کلی متواتی نہیں ہے۔ اگر 10 آدمی معصوم ہیں، انبیاء 1,24,000، تو سب کی عصمت ایک جیسی نہیں ہے، اس میں شدت و ضعف پایا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے انبیاء کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن عصمت ائمہ میں ترک اولا کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ یوسف کی عصمت ہے، 25 انبیاء ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں نام لے کر کیا، اور یہ یوسف ہیں جن سے متعلق اللہ نے 111 آیتیں اتاری ہیں، اور یہ یوسف ہیں جن کے کردار کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا۔ جب 7 دروازے بند کرنے کے بعد زلیخا چیخ رہی تھی قالت ہی تلک ہی تلک ہی تلک، اور بڑھ رہی تھی اور یوسف کے پیچھے دوڑ رہی تھی، اور یوسف آگے آگے جملہ کہہ رہے تھے معاذ اللہ، خدا کی پناہ۔ یہاں تک کہ جو خدا کا وعدہ ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ مشکلات سے نکلنے کے لیے راستے بناتا ہے اس کے لیے۔ تو یہ یوسف کا ارادہ تھا، اور جب زلیخا کے شر سے بچنے کے لیے بھاگے تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ 7 دروازے تالے ٹوٹتے رہے، دروازے کھلتے رہے۔ اللہ قرآن میں یوسف کے کردار کی تعریف بیان کر رہا ہے، یہ یوسف کی عصمت ہے، یوسف کی طہارت ہے، لیکن یوسف کی عصمت کی اور
یوسف کے معصوم ہونے کی اور یوسف کے کردار کی بلندی کی حد یہیں تک ہے، اور یہاں پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے کہ انہوں نے مشکل ترین مرحلے میں خود کو بچا لیا، لیکن زلیخا جو جو یوسف کو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی اس کو ہدایت نہ دے سکے، اور یہ فخر یوسف ہے موسیٰ کاظم کہ خود گمراہ ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے، جسے گمراہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کا سر بھی سجدے میں ہے اور وہ بھی خدا کی کنیزی میں شامل ہو گئی۔ صلوات بھیجئے خاندان فاطمہ پر۔ شرمندہ ہوں، وقت ختم ہوا کہ قریب میں انشاءاللہ کل یا پرسوں مجلس ہے یہاں شکریال، تو یہیں جہاں بات چھوڑی یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے۔ بس میرے عزیزو، یہ مشکل ترین عہد امامت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کی زندگی کے 16 سال زندان میں گزر گئے ہیں، 16 سال زندان میں گزرے، جن میں سے 9 سال سندی بن شاہق کی قید، اور ان 9 سالوں میں سے جو آخری 7 سال ہیں براہ راست سندی بن شاہق نے کیسے قید خانے میں رکھا۔ اتنے مصائب ہیں کہ شاید گھنٹوں بیان کیے جائیں تب بھی گھنٹے کم پڑ جائیں، اتنے مصائب ہیں۔ بس ایک جملہ عرض کر کے مجلس مکمل کر دوں آج کی حد تک، 7 سال ایسے زندان میں امام نے قید گزاری ہے جس زندان میں 7 سالوں میں کبھی سیدھے کھڑے نہ ہو سکے، اور امام زمانہ سلام بھیجتے وہ کہتے ہیں میرا سلام اس قیدی پر جس نے اپنی زندگی کا یہ عرصہ حالت رکوع میں گزار دیا ہے۔ اس طرح سے اتنی مشکلوں سے کہ امام کبھی سیدھے کھڑے نہ ہو سکیں، یہ ایسی قید ہے۔ اور ایسا نہیں کہ آج کے دن آپ کو 22 رجب کو امام کو زہر دیا گیا، 3 دن مسلسل تڑپتے رہے زہر کے نتیجے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے تو پھر جگر جلتا ہے، پیاس لگتی ہے، اور ان 3 دنوں میں ایک قطرہ آب امام موسیٰ کاظم کو نہیں دیا گیا۔ اور جب انسان کو زہر ملتی ہے تو انسان تڑپتا ہے، اور امام کے گرد کوئی نرم و نازک تکیے نہیں تھے، دیواریں نہیں تھی، بلکہ سلاخے کی، لوہے کی سلاخوں کی آہنی دیواریں تھیں، جس کے لیے امام زمانہ فرماتے میرا سلام اس قیدی پر جس کے جسم کے گوشت کا اکثر حصہ زندان کی سلاخوں کی نظر ہو گیا۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ جب زہر ملا اور اثر بڑھنا شروع ہوا، میں نے پڑھا امام کی انگلیوں سے خون جاری ہو گیا، امام کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، امام کے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے، اور صرف زہر دیا گیا نہیں میرے عزیزوں، یہ جو 7 سال ہیں میں نے پڑھا ہر دن سندی بن شاہق امام پر کوڑے برساتا تھا، کوڑے برساتا تھا، قید میں رہتے ہوئے ہر روز کوڑے مارے جاتے تھے، یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، اہل سنت کے امام جو 9 برس کی عمر میں جنہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا ہے، اور 19 برس عمر تھی جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی، اس وقت امام احمد ابن حنبل کی، اور ہارون نے بلا کر سونے اور چاندی کے سکوں کی تھیلیاں ان کے سپرد کی اور کہا کہ یہ تھیلیاں رکھ لیں، بس میرا ایک چھوٹا سا کام کریں، جا کر موسیٰ کاظم کی لاش کا معائنہ کریں، باہر موسیٰ کاظم کے محب اور ماننے والے اور شیعہ اکٹھے ہو رہے ہیں، مبادا وہ میرے خلاف مجھے نقصان پہنچائیں، آپ ان سب کے سامنے جا کے کہیں کہ میں موسیٰ کاظم کی لاش کو مشاہدہ کر کے آیا ہوں، اور میں نے ان کے جسم کے اوپر کوئی تشدد کے آثار نہیں دیکھے، نہ زہر کا اثر دیکھا ہے، وہ طبعی موت سے جائے ہیں، گئے دنیا سے اپنی موت سے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل جب آئے اور آ کر انہوں نے سفید کپڑا آپ کے چہرے سے ہٹایا اور آپ کے جسم کے اوپر نگاہ پڑی، تو امام احمد ابن حنبل اپنا چہرہ پیٹتے ہوئے وہاں سے باہر آئے اور وہ سونے کی تھیلیاں ہارون رشید کے سامنے پھینک کر کہا کہ اگر تو پوری دنیا کی دولت مجھے دے گا تب بھی میں ایسی بات نہیں کروں گا، اس قیدی کے جسم کا کوئی بھی حصہ سلامت نہیں ہے۔ اور بس ایک جملہ اور عرض کروں، تفصیلی مصائب آپ سنیں گے آج کی حد تک تاکہ مجلس مکمل ہو جائے، صرف زہر سے شہادت نہیں ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام کے بعد 2 آئمہ کی شہادت بڑی مظلومانہ ہے، ایک امام علی کی شہادت ہے، دوسرے امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہے۔ امام علی کو بھی زہر سے بھی اور تلوار دونوں سے شہید کیا گیا، اس زہر کو تلوار میں 3 دن بجھایا گیا مسلسل۔ اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم کیسے شہید کیا گیا، صرف زہر سے شہادت نہیں ہوئی۔ اگر سن سکیں اور تحمل کر سکیں تو روایت کا ایک ہی جملہ پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، یہاں تک کہ جب آپ کی شہادت کی خبر، آپ کے زہر کی خبر بغداد میں پھیلنا شروع ہوئی تو آپ کے چاہنے والے عشاق دور دراز سے سمٹ کر اکٹھے ہونا شروع ہوئے، اور ہارون کی فوج سرحدی علاقوں پر تھی، بہت کم سپاہی تھے، یہ گھبرا گیا، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں نے شہید کیا ہے مبادا میری حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ اس نے فوراً گھبراہٹ میں سندی بن شاہق سے کہا جاؤ موسیٰ کاظم سے لکھوا کر لاؤ کہ میری موت قتل سے مجھے قتل نہیں کیا گیا،
میری موت طبعی ہے، میں خود سے دنیا سے رخصت ہوا، مجھے کسی نے مارا نہیں ہے، مجھے زہر نہیں دیا گیا، مجھے اذیت نہیں دی گئی۔ یہاں تک کہ سندی بن شاہق کاغذ قلم اٹھا کر امام موسیٰ کاظم کے پاس آیا، مجھے معاف کیجیے گا، سخت جملے پڑھنے سے گریز کرتا ہوں، لیکن امام کی مصیبت کا یہ ایک جملہ عرض کروں۔ یہاں تک کہ سندی بن شاہق زندان میں آیا، اس نے امام کی طرف کاغذ اور قلم کو پھینکا، اور جب پھینکا تو کہنے لگا موسیٰ کاظم لکھیں۔ امام نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہ لکھیں مجھے قتل نہیں کیا گیا، مجھے زہر نہیں دیا گیا، میں طبعی طریقے سے دنیا سے جا رہا ہوں، اپنی موت دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا میں حجت خدا ہوں، میں نائب خدا ہوں، میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں، میں امام وقت ہوں، میں کسی طرح سے غلط بیانی نہیں کر سکتا، جھوٹی بات خلاف حقیقت بات تحریر نہیں کر سکتا۔ یہ کہنے لگا موسیٰ کاظم لکھیں ورنہ میں وہ ظلم کروں گا کہ آپ 16 سالہ قید کی سختیوں کو بھول جائیں گے۔ امام نے فرمایا تم ظلم کرو میں صبر کروں گا، تم ظلم کرو میں صبر کروں گا۔ اب مجھے معاف کیجئے گا، اس شقی نے 4 کیلیں منگوائی، ایک ہتھوڑی منگوائی، اور پہلی کیل جب امام کے سر پر رکھی کہ موسیٰ کاظم لکھیں ورنہ یہ کیل آپ کے سر پر گاڑ دوں گا۔ امام نے فرمایا ہرگز نہیں لکھوں گا، خدایا یہ کیا مرحلہ ہے، قیامت کا مرحلہ ہے۔ بغداد کی سرزمین پر سیاہ اندھیری چلنے لگی، سیدہ زہرا کی اس طرح سے آواز بلند ہوئی، ہائے میرے فرزند کو مارا جا رہا ہے۔ یہ روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے پہلی کیل امام کے سر پہ رکھی، اس کو گاڑنا شروع کیا، پھر دوسری کیل، تیسری کیل اور چوتھی کیل گاڑی ہے۔ اس کے بعد برابر امام کو تازیانے مارتا رہا۔ اس طرح سے امام کی شہادت ہوئی ہے۔ اور جب امام کا جنازہ اٹھا ہے، کسی بھی معصوم کے جنازے اٹھنے میں وہ توہین نہیں کی گئی جو امام موسیٰ کاظم کے جنازے کے موقع پر توہین کی گئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔